إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ انقلابی کارکنوں کے مطلوبہ اوصاف۔ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ سورہ الفتح کی آخری آیت میں آگے چل کر پہلے ان لوگوں کی سیرت کے دو اوصاف اور دو ابعاد ڈائمنشنز بیان ہوئے ہیں جو اسلامی انقلاب کے لیے درکار ہیں۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد رسول اللہ اور جو لوگ آپ کے ساتھ ہیں کفار کے لیے نہایت سخت ہیں، آپس میں مسلمانوں کے حق میں نہایت نرم دل، شفیق، ہمدرد و دمساز ہیں۔ اسی کو علامہ اقبال نے یوں تعبیر کیا ہے: ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ پس کسی انقلابی جماعت میں پہلا وصف اشداء علی الکفار ہے۔ ایک انقلابی شخص یہ سمجھتا ہے کہ رائج الوقت نظام باطل ہے، اب جو اس نظام سے وفاداری کا رشتہ رکھتا ہے، وہ چاہے باپ ہو، بیٹا ہو، بھائی ہو یا کوئی اور رشتہ دار، ان کے ساتھ اس انقلابی کارکن کا کوئی تعلق باقی نہیں رہ سکتا۔ اگر نظام باطل کی فرما برداری و وفاداری کسی کے اندر ہے تو اس کے ساتھ ایک انقلابی شخص کے تمام روابط، تمام تعلقات، حتیٰ کہ رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، تمام محبتیں منقطع ہو جائیں گی۔ یہ کام تربیت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً کر کے دکھا دیا۔ چنانچہ میدان بدر میں عبد الرحمن بن نبی بکر، جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، کفار کے ساتھ تھے اور باپ حضرت ابو بکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جلوہ میں سرفروشی کے لیے موجود تھے۔ عبد المطلب کے ایک بیٹے عباس، جو ابھی تک ایمان نہیں لائے تھے، کفار کے ساتھ ادھر بیٹھے تھے، اور ایک بیٹے حمزہ اسد اللہ واسد رسول ہی ادھر رسول اللہ کے ہم رکاب تھے۔ عتبہ بن ربیع سپہ سالار لشکر کفار ادھر ہے اور بیٹے ابو حذیفہ بن عتبہ ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں۔ ماموں حضرت عمر ادھر اسلامی لشکر کے ساتھ تھے اور بھانجا ادھر کفار کے ساتھ تھا۔ اس طرح نامعلوم کتنے قریبی رشتہ دار مارکہ بدر میں ایک دوسرے کے مقابلے میں سفارات تھے، تمام رشتے کٹ گئے، اب یہاں قرابت داری کا کوئی سوال نہیں۔ عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایمان لانے کے بعد حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک موقع پر کہا: ابا جان، غزوہ بدر میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے لیکن میں نے آپ کی رعایت کی۔ اس کے جواب میں حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: بیٹے، تم نے یہ اس لیے کیا کہ تم اس وقت باطل کے لیے لڑ رہے تھے۔ خدا کی قسم، اگر کہیں تم میری تلوار کی زد میں آ گئے ہوتے تو میں تمہیں کبھی نہ چھوڑتا، اس لیے کہ میری جنگ حق کے لیے تھی۔ جنگ یرموک کا ایک بڑا دل گداز واقعہ ہے جو رحماء بینہم کی بڑی نمایاں عکاسی کرتا ہے۔ ایک زخمی کی آواز آتی ہے: الاچ الاچ۔ ایک مجاہد پانی لے کر اپنے زخمی بھائی کی طرف لپکتے ہیں کہ اچانک دوسری طرف سے ایک اور زخمی مجاہد کی آواز سنائی دیتی ہے: الاچ الاچ۔ وہ زخمی کہتے ہیں کہ میرے اس بھائی کی پیاس بجھاؤ۔ پانی لانے والا مجاہد اس کے پاس پہنچتا ہے کہ تیسری طرف سے آواز آ گئی: الاچ الاچ۔ وہ کہتے ہیں کہ پانی پہلے اس بھائی کے پاس لے جاؤ۔ وہ ادھر لپکتے ہیں، پانی وہاں پہنچا نہیں ہے کہ زخمی کی روح پرواز کر گئی۔ وہ پلٹ کر دوسرے زخمی تک پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں وہ بھی دائی اجل کو لبیک کہہ چکا۔ پہلے زخمی کے پاس آئے تو وہ بھی اپنی جان آفرین کے سپرد کر چکا تھا۔ تینوں بغیر پانی پیے چلے گئے، لیکن سورہ حشر آیت 9 میں مومنین صادقین کے لیے جو الفاظ مبارکہ آئے ہیں: وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ خواہ اپنے اوپر کتنی ہی تنگی ہو، اہل ایمان اپنے دوسرے بھائیوں کو اپنے سے مقدم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ یہ شہداء کرام اس کی عملی تصویر پیش کر گئے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد مہاجرین و انصار کے درمیان جو مواقعات قائم فرمائی، تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ہے۔ پس ان کی شخصیت کا ایک وصف تو یہ ہے کہ محبت کے، دوستیوں کے، قرابت داریوں کے پیمانے بالکل بدل گئے ہوں۔ اگر یہ نہیں ہوگا تو یہ جماعت انقلابی جماعت نہیں ہے۔ ادھر بھی محبتیں ہیں، ادھر بھی تعلقات ہیں۔ دل یہ بھی چاہتا ہے کہ اسلام کا غلبہ ہو جائے، لیکن جو لوگ نظام باطل کی گاڑی کھینچ رہے ہیں ان سے بھی گاڑی چھن رہی ہے اور دلی دوستیاں بھی نبھائی جا رہی ہیں۔ تو ان طریقوں سے انقلاب نہیں آتا۔ تمام دلی محبتیں، تمام ہمدردیاں ان لوگوں کے لیے سمٹ آئیں جو راہ حق میں ان کے ہم سفر اور ساتھی ہیں۔ یہ ہے ہمارے دین اور ایمان کا تقاضا، اور یہ ہے اسلامی انقلاب کے کارکنوں میں مطلوب و مقصود پہلا وصف۔ ان رحماء بینہم کا اللہ کی نگاہ میں کیا مرتبہ ہے، کیا مقام اور کیا وقت ہے، اسے اس حدیث قدسی سے سمجھیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میدان حشر میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکار ہوگی:
این المتحابون بجلالی الیوم اذلہم تحت ذلی یوم لا ذل الا ذلی، رواہ مسلم۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے جلال کی خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں؟ آج کے دن میں ان کو اپنے عرش کے سائے میں پناہ دوں گا کہ اس دن میرے عرش کے سائے کے سوا کہیں اور کوئی سایہ نہیں ہے۔ اس کی تائید اس حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے، من احب للہ و ابغض للہ و اعطى للہ و منع للہ فقد استکمل الایمان، رواہ ابو داود و طبرانی۔ ترجمہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے کسی سے اللہ کے لیے محبت کی اور کسی سے اللہ ہی کے لیے علیحدگی اختیار کی اور کسی کو اللہ کی خوشنودی کے لیے دیا جو کچھ دیا اور اللہ ہی کی رضا کے لیے روکا جو کچھ روکا، تو یقیناً اس شخص نے اپنے ایمان کی تکمیل کر لی۔ ذوق عبادت اور شوق رکوع و سجود۔ سورۃ الفتح میں انقلابی کارکنوں کا دوسرا وصف یہ بیان ہوا ہے، تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ تم دیکھو گے ان کو رکوع اور سجدہ کرتے ہوئے وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں۔ یہ دوسرا وصف ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے معمولات کا جزو لا ینفک بن چکا تھا۔ اسلامی انقلابی جماعت کے کارکنوں کی تربیت کا یہ وہ رخ ہے جسے ایرانی جاسوسوں نے رہبان باللیل سے تعبیر کیا تھا۔ حضر ہو یا سفر، امن ہو یا جنگ، ان اللہ والوں کے ان مشاغل میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔ ایک طرف عالم یہ ہے کہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اللہ کے باغیوں اور سرکشوں سے تمام دوستیاں، محبتیں، تمام رشتہ داریاں اور تعلقات ختم ہو چکے ہوں، اور دوسری طرف کیفیت یہ ہے کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ رو ہو کے زمیں بوس ہوئی قوم حجاز۔ جوش جہاد اور شوق شہادت۔ اسلامی انقلابی پارٹی کے وابستگان کا تیسرا وصف ہے جہاد و قتال فی سبیل اللہ کا جوش اور ولولہ، اور شہادت کی موت کی تمنا اور آرزو۔ اللہ والوں کی اس انقلابی جماعت کے کارکنوں کے سامنے علائق دنیوی اور سامان زیست کی محبت کے مقابلے میں اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی راہ میں جہاد کی محبت کی اہمیت کے لیے اللہ تعالیٰ کی یہ تنبیہ واضح کسوٹی ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، سورۃ توبہ۔ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے، اگر نہیں اپنے باپ، اپنے بیٹے، اپنے بھائی، اپنی بیویاں، اپنے رشتہ دار، اپنے وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں، اپنے وہ کاروبار جن کے مندے کا تمہیں اندیشہ رہتا ہے، اور اپنے وہ مکانات جو تمہیں بہت پسند ہیں، جو تم نے بڑے ارمانوں سے بنائے اور سجائے ہیں، محبوب تر ہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے، اور اللہ ایسے نافرمانوں کو راہ یاب نہیں کیا کرتا۔ اس آیت کے اختتام کا جو اسلوب ہے اس کے پیش نظر فتربصوا کی ترجمانی اور تعبیر یوں مناسب ہے کہ جاؤ، دفع ہو جاؤ اور انتظار کرو حتیٰ کہ اللہ تم جیسے فاسقوں کے متعلق اپنا فیصلہ فرما دے۔ غالباً اسی آیت سے تاثر لے کر علامہ نے اپنی مشہور نظم لا الہ الا اللہ میں یہ شعر کہا ہے، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گمان لا الہ الا اللہ۔ انقلابی کارکنوں کے اوصاف کا جامع نقشہ۔ اس ضمن میں ایک کامل نقشے کے اعتبار سے سورۃ المائدہ کی آیت 54 to 56 نہایت جامعیت کی حامل ہیں، جن میں سے آیت 54 اہم ترین ہے۔ فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ، اے اہل ایمان تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا۔ پھر جانے میں ہٹ جانے کا مفہوم بھی شامل ہے۔ اس سے ایک تو ظاہری ارتداد مراد ہے، یعنی کوئی اسلام ہی کو چھوڑ دے، کافر ہو جائے، کسی کذاب مدعی نبوت پر ایمان لے آئے، جیسے لوگ مسلمہ کذاب پر ایمان لے آئے، ہمارے دور میں مرزا غلام احمد قادیانی پر ایمان لے آئے۔ ایک تو یہ قانونی اور ظاہری ارتداد ہے، لیکن ایک باطنی اور حقیقی ارتداد ہوتا ہے، یعنی منافقت، اندر سے کافر لیکن ظاہری طور پر اور قانونی اعتبار سے مسلمان۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی، بظاہر وہ مسلمان تھا لیکن بباطن مرتد و کافر۔ اسی طریقے سے جو شخص بھی اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میدان میں آتا ہے اور پھر اپنی جان کی محبت کی وجہ سے رشتہ داروں اور مال و اسباب دنیا کی محبت کی وجہ سے پیچھے ہٹتا ہے تو یہ بھی ارتداد ہے، اگرچہ یہ قانونی ارتداد نہیں ہے۔ جیسے منافق قانونی طور پر مرتد نہیں ہوتا، حقیقت کے اعتبار سے مرتد ہوتا ہے، اسی طرح وہ شخص ہے جو اقامت دین اور اظہار دین الحق علی الدین کل ہی کی فرضیت کو سمجھ کر بھی دنیوی مفادات و تعلقات کی وجہ سے اس فریضہ کی ادائیگی سے جان چھڑا رہا ہے۔ اپنی جان پیاری ہے یا مال پیارا ہے یا دنیا پیاری ہے،
لہٰذا پیچھے ہٹ رہا ہے تو یہ بھی در حقیقت ارتداد ہے، اگرچہ اس پر قانونی ارتداد کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ انہی لوگوں کو یہاں للکارا جا رہا ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یعنی ایمان کے مدعی ہو، جو کوئی بھی تم میں سے ارتداد اور پسپائی اختیار کرے گا وہ سن رکھے، فسوف یأت اللہ بقوم، اللہ تعالیٰ انہیں دفع کرے گا، مسترد کرے گا اور کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، اور اس قوم کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے گا۔ وہ قوم اللہ کے دین کے قیام و نفاذ کے لیے مجاہدہ کرے گی، جس میں یہ اور یہ اوصاف ہوں گے۔ اب اسی آیت میں آگے چار اوصاف وارد ہوئے ہیں۔ پہلا وصف، یحبہم ویحبونہ، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے، تو یہ ان کا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعلق ہے، اسی کا ایک مظہر ہے قیام اللیل۔ دوسرا وصف ہے اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، اہل ایمان کے حق میں بہت نرم، کافروں کے حق میں بہت سخت۔ یہ دونوں چیزیں تو وہی ہیں جو سورہ فتح میں بائیں الفاظ میں آئی ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، البتہ یہاں ترتیب بدلی ہوئی ہے۔ یہاں تیسرا وصف آ رہا ہے یجاہدون فی سبیل اللہ کے الفاظ میں، یعنی وہ اپنی پوری قوتیں ہمہ تن ہمہ وجوہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے لگا دیں گے۔ اور چوتھا وصف لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم کے الفاظ میں بیان ہو رہا ہے، یعنی اس کام میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ بد دل اور خوفزدہ ہوں گے اور نہ ہی کوئی تاثر لیں گے۔ ہر قسم کی ملامت و مخالفت سے بے پرواہی، یہ ملامت مخالفانہ بھی ہوتی ہے اور ناصحانہ بھی۔ لوگ ہم درد بن کر کہتے ہیں میاں اپنے کیریئر کی فکر کرو، کچھ تو اپنے مستقبل کا خیال کرو، اپنی اولاد کے متعلق سوچو، بچیوں کے ہاتھ پیلے کرنے ہیں، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ پاگل اور دیوانے ہو گئے ہو کہ بس ایک دھن تم پر سوار ہو گئی ہے؟ کچھ تو سوچو اور اپنے مستقبل کی فکر کرو۔ یہ ناصحانہ انداز کی مخالفت ہے۔ دوسری مخالفانہ انداز کی ملامت ہوتی ہے، شیخ چلی کے خواب دیکھ رہے ہو، صدیوں سے جمع جمائے نظام کو بدلنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہو، ہم نے اپنے آباء و اجداد سے جو نظام ورثہ میں پایا ہے اس کی مخالفت کر رہے ہو۔ کیا ہمارے اسلاف نادان تھے جو اس نظام کو قائم کر گئے، اور کیا ہمارے موجودہ عمائدین و قائدین بے وقوف ہیں جو اس نظام کو چلا رہے ہیں؟ پھر ان کی سیادت و قیادت، ان کا اثر و رسوخ ہے، ان کے ہاتھ میں قوت و طاقت ہے، ان کے مالی و معاشی مفادات میں اس نظام سے، ان کے معاشی و مالی مفادات اس نظام سے وابستہ ہیں۔ تم مٹھی بھر سر پھرے کیا تیر مار لوگے؟ ان دونوں ملامتوں میں سے کوئی اثر لیے بغیر اپنی توانائیاں، اپنی قوتیں، اپنی صلاحیتیں اللہ کے دین کا بول بالا کرنے کے لیے لگانا، یہ ہے چوتھا وصف۔ جو لوگ یہ چاروں اوصاف اپنے اندر پیدا کر لیں گے ان کو اللہ تعالیٰ نے حزب اللہ ہی کہا ہے، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ۔ جن لوگوں کے اندر یہ بیان کردہ اوصاف پیدا ہو جائیں وہ لوگ حزب بن جائیں گے، یہ وہ پارٹی بن جائیں گے جن کی محبتیں بھی اپنے ہی دائرے میں ہوں گی۔ وہ اللہ تعالیٰ سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اہل ایمان سے محبت کریں گے، اور جن سے ان کی مخاصمت اور مخالفت ہوگی، مجاہدہ اور مجادلہ و مقاتلہ ہوگا، وہ بھی صرف اور صرف اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دین حق کی سربلندی کے لیے ہوگا۔ کوئی ذاتی غرض، کوئی ذاتی عداوت، کوئی ذاتی دشمنی، اس دنیا کا کوئی ذاتی مفاد ان کے پیش نظر نہیں ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے پہلی نوید ہے ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم، یعنی جن لوگوں میں مطلوبہ اوصاف پیدا ہو جائیں تو یہ ان پر اللہ کا فضل ہے، وہ دیتا ہے جس کو چاہتا ہے، اور اللہ بخشائش والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ انسان کی اس سے بڑی سعادت اور کون سی ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے دین کے لیے، جبکہ وہ غالب نہ ہو بلکہ سرنگوں ہو، خود جادہ حق پر ثابت قدم رہ کر اس راہ کی مشکلات و موانع کا مواجہ کر کے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنا تن من دھن لگاتا ہے۔ وہ نوع انسانی کو آخرت کے عذاب اور اللہ کے دین سے روگردانی کے باعث دنیا میں پیدا ہونے والی افراتفری اور فتنہ و فساد سے بچانے کے لیے اپنی توانائیاں، صلاحیتیں اور وسائل لگاتا ہے۔ اسے یہ توفیق بھی اللہ کے فضل سے ملتی ہے، اور اللہ کا فضل غیر محدود ہے، اور وہی خوب جانتا ہے کہ اس کے فضل کا اہل اور مستحق کون سا بندہ ہے۔ دوسری بشارت یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، اللہ کا اس حزب اللہ سے وعدہ ہے کہ وہ غالب ہو کر رہے گی۔ یہی بشارت اور یہی وعدہ سورہ آل عمران میں بائیں الفاظ فرمایا گیا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْغَالِبُونَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور نہ سست ہو، نہ غم کھاؤ، اور تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ سربلندی اور غلبہ کا وعدہ یہاں مشروط ہے حقیقی ایمان اور قلبی یقین سے، جس کا عملی مظہر ہے اپنی جان و مال سے اللہ کی راہ میں جہاد، جیسا کہ سورہ حجرات میں حقیقی ایمان کی تعریف میں فرمایا، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم يرتابوا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ اولئک هم الصادقون۔ مومنین تو صرف وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اللہ پر، اس کے رسول پر، پھر شک میں نہ پڑے،
اور جنہوں نے جہاد کیا اللہ کی راہ میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے، اور ایسے لوگ ہی اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ ایسے مومنین صادقین، ایسے سرفروشوں اور جانثاروں کے ساتھ اللہ کا وعدہ ہے غلبہ اور سربلندی کا، اور اللہ سے زیادہ اپنے وعدے کو وفا کرنے والا کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا۔ حزب اللہ کو جو تربیت درکار ہے، اس کا ہدف مجاہدانہ کردار اور تعلق مع اللہ پیدا کرنا ہے، اور جب تک ان کے اندر یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہوں گی، اسلامی انقلاب نہیں آ سکتا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔